السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے معجزات اور صبر کی کہانیاں کیوں سنائی ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے ہم یقین رکھیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اس وقت ہم تک پہنچتی ہے جب ہمیں توقع نہیں ہوتی، اچانک سے۔ وہ چاہتا ہے ہم یہ سبق حاصل کریں، صبر کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا، پھر وہ ہماری آنکھوں کو اور دل کو کتنا ہی رائیگاں کیوں نہ لگے۔ وہ چاہتا ہے ہم یقین کریں، اپنے رب کا یقین۔ اس لیے اللہ نے یہ لازم کر دیا، جو انسان اس پر ایمان لائے اس انسان پر فرض ہے کہ وہ اس کی کتاب پر بھی ایمان لائے۔ جب آپ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، آپ اس کتاب میں لکھے حرف پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا ہر حرف ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی طاقتوں پہ ایمان رکھنا سکھاتا ہے۔ اور جب اللہ کی طاقتوں پہ یقین رکھتے ہیں تو اپنی دعاؤں پہ شک کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، پھر دنیا کچھ بھی کہے، آپ بھی اپنے رب پر بھروسہ کیجیے۔ توکل ہو تو موسیٰ علیہ السلام جیسا۔ اور پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا توکل کیسا تھا؟ زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے جیسے ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ تب ہر چیز ہمیں ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری دعاؤں سمیت رد کر دیا گیا ہے، ہمیں دھتکار دیا گیا ہے، لیکن چیزیں اکثر وہ نہیں ہوتی جو وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے، ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا۔ اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہ بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ انہیں یقین تھا ان کا محافظ ان کی حفاظت کرے گا۔ بس اسی یقین پر ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا۔ آپ نے بھی اپنے اللہ پہ موسیٰ علیہ السلام جیسا توکل رکھنا ہے۔ اپنے منصوبوں کے فیل ہو جانے پر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے اللہ کے پاس پہلے سے منصوبہ موجود ہے۔ اللہ کا منصوبہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔